رسالة وإثبات المعاد سورة الأعراف تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به وذکرى للمؤمنین. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الاعراف کی ابتدائی آیات ہیں، تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جتنے صورتوں میں حروف مقطعات ہیں، تقریباً 28 یا 29 صورتوں میں اللہ نے ان حروف کا ذکر فرمایا ہے. کہیں مفرد ہیں، کہیں تثنیہ ہیں، کہیں ثلاثی ہیں، کہیں رباعی ہیں، کہیں خماسی ہیں، کہیں سداسی، یعنی مفرد بھی آیا ہے کہ جیسے قاف والقرآن المجید، اسی طرح صاد اور بھی بہت سارے، اور کسی جگہ حامیم. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات جو ہے ان کی حقیقی مراد جو ہے وہ اللہ جانتا ہے. اللہ اعلم بمرادہ. اور یہ بھی میں نے بتلا دیا تھا کہ جس چیز کو اللہ قرآن میں مبہم رکھنا چاہیں اس کے پیچھے نہ پڑیں، اس کو مبہم رہنے دیں. اگر ضرورت ہوتی بندوں کے لیے اللہ خود کھول دیتے. کیونکہ اگر اس میں آپ پڑھیں گے نا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نعوذ باللہ نقصان اور ہلاکت ہو. جیسے کہ اللہ نے حکم دیا تھا بنو اسرائیل کو کہ فَذْبَحُوا بَقَرَةً، ایک گائے ذبح کرو. اب انہوں نے اس کے اندر پھر پیچیدگیاں شروع کی. اچھا جی بتائیں گائے کا رنگ کیسا ہو، عمر کیا ہو؟ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ان کے لیے بربادی ہو گئی کہ وہ آخری حد تک جب اس گائے کو پہنچے تو انہوں نے کہا کہ جی اس کی کھال میں جتنا سونا آئے گا ہم اتنا لیں گے، لیکن لے لو. تو اگر کوئی گائے ذبح کر دیتے بات ختم ہو. تو اس لیے ہمیشہ ایک اصول رکھیں گے، جس باتوں کو اللہ نے قرآن مقدس میں یعنی مبہم رکھا ہے آپ بھی اس کو نہ چھیڑیں. تو اس لیے اکثر مفسرین فرما دیتے ہیں کہ الف لام میم صاد
کتاب انزل الیک، کتاب، تو قرآن کو اللہ نے کتاب بھی فرمایا ہے اور قرآن بھی فرمایا ہے، یاد رکھو۔ ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ کتاب کا معنی تو یہ ہوتا ہے کہ لکھی ہوئی کتاب مل جائے، اور قرآن کا معنی ہے کہ نہیں لکھا ہوا نہیں بلکہ پڑھا جائے۔ تو قرآن کو اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ کے محفوظ بھی کر دیا، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اور جیسے فرمایا وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ کتاب مکنون، تو کتاب بھی ہے۔ اور قرآن کیوں ہے کہ اللہ نے خود اس کو فرمایا قرآن اذا قرأناه فاتبع قرآنہ، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم۔ اور اسی طرح کتنی عظیم قسمت والی امت ہے حضور پاک کی کہ اللہ نے قرآن پورا جبریل پہ پڑھا اور پھر آسمان لوح محفوظ سے بیت العزت میں لیلۃ القدر میں اتارا، اور پھر جبریل آ کے ہمیشہ حضور میں تلاوت کرتے رہے۔ اس لیے یہ قرآن بھی ہے، یہ پڑھا گیا ہے اور قیامت تک پڑھا جائے گا۔ اور ایک لفظ یاد رکھیں، اللہ کرے آپ کو یاد رہے، کتاب انزل الیک، انزل کسی جگہ فرمایا انزلنا الیک نورا مبینا، ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے نور، ایک تو نور روشن ہوتا پھر مبین، کھلا ہوا قرآن جس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، کوئی ریب نہیں، کوئی گھٹی نہیں۔ کسی جگہ فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، انزل، یاد رکھیں انزل، انزل، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انزلناہ، اسی جگہ پر میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جیسے یہاں فرمایا کتاب انزلناہ الیک، انزل الیک، تو اب سمجھو کہ انزل اور نزل اور نزل میں کیا فرق ہے۔ کسی جگہ اللہ فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، نزلنا، نزلا، تو کیا اس میں فرق ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں، لیکن محققین کہتے ہیں کہ نہیں، بڑا فرق ہے کہ جب تشدید آ جائے گی کلما زاد المبنا زاد المعنی، جب مبنا زیادہ ہو جائے گا تو معنی بھی زیادہ ہو جائے گا، حرف بڑھ جائے گا تو معنی بھی بڑھ جائے گا۔ جیسے کہتے ہیں قاتل، قتل کیا، قتلا، قتل ہو گیا، کہتے ہیں قتلا، ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا، یاد ہے۔ تو اس لیے یہاں انزل ہو یا انزل ہو، اس سے مراد ہوتا ہے ایک دفعہ اتارنا، اور جہاں قرآن کہتا ہے وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، میرا محبوب ہم نے پھر قرآن کو آپ پہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، سورتن سورتن، نجمن نجمن، آیتن آیتن، جیسے جیسے مسائل پیش آتے گئے اسی طرح قرآن اترتا گیا۔ اور ایک حکمت بھی دیکھیں اس میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ایک دفعہ دے دی، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ایک دفعہ پکڑا دی، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور دے دی،
لیکن اللہ نے میرے مدنی کو کٹھی کتاب لکھ کے نہیں دی، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، کبھی غار ہرا میں اتارا، کبھی مینا میں اتارا، کبھی الفاظ میں اتارا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ ایک تو یہ تھی کہ تھوڑا تھوڑا آئے گا، یاد ہوتا جائے گا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اگر سارا قرآن اتر جاتا کٹھا تو اس پہ عمل کرنا مشکل ہو جاتا، اس لیے آہستہ آہستہ آہستہ۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی کرم رحم ہے حضور کی امت پر کہ دیکھیں فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، میرے محبوب کپڑے میں لپٹنے والے اب کھڑے ہو جاؤ، رات تھوڑا سا آرام کرو، باقی ساری رات میری عبادت میں گزارو۔ کیا فرمایا؟ نصفہ، یا آدھی رات نیند اور آدھی رات عبادت۔ او انقص منہ قلیلا، یا دو حصے نیند کر لیں، ایک حصہ عبادت کر لیں۔ یہ اللہ نے فرض کیا حضور پہ، سب سے پہلی نماز ہی فرض ہوئی ہے۔ یہ ساری تیاری کیوں ہو رہی ہے؟ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم نے آپ پر ڈالنا ہے ایک ایسا قول جو بڑا بھاری ہے، بڑی عظمت والا، بڑی شان والا، تو اس کو برداشت کرنے کے لیے پہلے تیار ہو جائیں۔ اب دیکھیں نا کہ جو لوگ الحمدللہ ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں ان کو تکلیف نہیں ہوتی، وہ عادی ہو جاتے ہیں، تحمل کرتے ہیں روزے کا۔ 3 روزے رکھ لیے، 13، 14، 15، اور جمعرات روزہ اور سوموار کا روزہ رکھ لیا، اسی طرح محرم کے روزے رکھ لیے، تو اس میں ان کی استعداد ہوتی ہے، وہ تیار ہوتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بھئی جیسے ملٹری ہے، وہ روزانہ اپنے جوانوں کو جو ہے ایکسرسائز کرواتے ہیں تاکہ ان کے بدن فٹ رہیں اور تیار رہیں تکلیف برداشت کرنے کے لیے۔ اگر سو جائے بس فی امان اللہ۔ تو اللہ کے نبی کو بھی تیار کیا۔ اب جب الحمدللہ تیاری مکمل ہو گئی، اب رحمت آ گئی کہ میرا مدنی ہم جانتے ہیں آپ اور آپ کے ساتھی ساری رات جاگنے کی کوشش کرتے ہیں، کیوں صحابہ ڈرتے تھے کہ حکم ہے آدھی رات، تو پتہ نہیں آدھی رات سے زیادہ ہم نے نیند کر لی ہو، تو لہذا سونا چھوڑ دیا، ساری رات جاگتے تھے۔ حضور کے پاؤں مبارک پہ ورم آ گیا۔ اللہ نے اب رعایت کر دی کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، میرا محبوب اب جتنی ہو سکے پڑھ لیا کرو تہجد۔ یاد رکھیں کہ تہجد میں سنت جو ہے وہ 8 رکعات، اور افضل یہ ہے کہ رات کے آخری حصے میں پڑھی جائے، اور 4 رکعات ملا کے پڑھیں، جیسے ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، عصر کی پڑھتے ہیں، عشاء کی پڑھتے ہیں۔ افضل جو ہے وہ یہی ہے کہ 8 رکعات ہو، رات کے آخر میں ہو، اور جب تہجد ختم کر دیں پھر وتر پڑھیں، یعنی آپ کی وتر جو ہے وہ آخر میں آئے، وتر کے بعد کوئی نفل نہیں، پھر اذان ہوگی تو صبح کی 2 سنتیں پڑھیں گے۔ لیکن اگر کوئی آدمی عشاء کی نماز کے بعد بھی وتر پڑھ لے کہ اللہ عالم میری نیند نہ کھلے دے، وتر تو واجب ہے، جو حضور پاک نے کبھی سفر میں بھی نہیں چھوڑا، تو میں وتر پڑھ ٹھیک ہے پڑھ لے، اور رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھ لے۔ افضل کیا ہے؟ 8 رکعات، لیکن 4 پڑھ لو۔ اچھا وقت تھوڑا ہے، نیند دیر سے کھلی ہے، تو تہجد نہ جان 2 رکعات پڑھ لو، وہ بھی جائز ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے دیکھیں کیسے کیسے رعایتیں آ رہی ہیں۔ اچھا پھر جب 5 نمازیں فرض ہو گئی، تہجد ختم، پھر تہجد نفل ہے، پڑھ لو تو ثواب ہے، نہیں پڑھو گے تو گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن میری درخواست ہے کہ جو میرے بھائی بزرگ، میری بہنیں، بیٹیاں عمرے پہ آئے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں تہجد پڑھیں۔
یہاں کیا کام ہے؟ زمیندار ہے تو کوئی زمیندار ہے یہاں نہیں، دکاندار ہے دکان یہاں نہیں، بزنس مین ہے تو کوئی بزنس مین نہیں، فارغ ہی ہے نا بس، یہاں تو بس پیزا کھاتا رہے اور ہوٹل میں سوتا رہے۔ ورنہ یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ ہر حال میں آپ کی نماز با جماعت ہو اور حرم میں ہو اور کعبے کے قریب ہو جتنا ہو سکے، ورنہ کم از کم کعبہ نظر تو ہے۔ ایک ہے مجبوری کی کام ہو رہا ہے، رس زیادہ ہے، ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں، وہ الگ بات۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تہجد پڑھو گے، دیکھو جی تہجد پڑھو، صبح کی نماز پڑھو، وہی بیٹھ جاؤ، منزل پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، تسبیح پڑھ لو، جب سورج نکل کے اونچا ہو جائے، یعنی یہ لکھا ہے نا شروع کی طلوع شمس ہے، اس کے ٹھیک 17 منٹ بعد یا 15 منٹ بعد کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھ لے، عمرہ مکمل کامل کا ثواب مل گیا۔ تو روز عمرے کرے، یہ تو نہیں تم سونے کے لیے تو نہیں آئے ہو، تم جاگنے کے لیے آئے ہو، اور رات کی تنہائی میں 2 رکعت پڑھ کے اللہ کے دروازے پہ گر جائیں اور توبہ کریں۔ سب سے پہلے شرک سے توبہ کریں، اس کے بعد گناہوں سے توبہ کریں، اور کوئی اور عبادت نہیں آتی نہ تو صرف کعبے پہ نظر ٹکا کے بیٹھ جائیں اور دیکھتے رہیں دیکھتے رہیں دیکھتے رہیں، شاید تیرے نصیب میں بھی کوئی بجلی چمک جائے۔ یہ اللہ کا گھر ایسے نہیں ہے تم نے کوٹھا سمجھا ہوا ہے، یا ہم اسی کوٹھے کو سیدھا کرتے ہیں، کل خدا نہ خاصا کعبہ شریف گر جائے تو ہم سیدھا چھوڑ دیں، یا ہم جب تیسری منزل پہ چلے جاتے ہیں تو کعبہ شریف نیچے رہ جاتا ہے، تو ہم لٹک کے نماز تو نہیں پڑھتے نا۔ ہوائی جہاز میں چلے جائیں ہم 40,000 قدم اونچے ہو جاتے ہیں، کعبہ شریف نیچے ہے۔ اللہ نے فرمایا نہ میرے بندے، یہ نیچے ہو ہی نہیں سکتا، میں نے اس کو اتنا اونچا کیا ہے کہ یہ 7ویں آسمان تک کعبہ ہے، اور میں نے اس کو اتنا مضبوط اور گہرا کیا ہے کہ 7 زمینوں کی تہ تک بھی کعبہ ہے۔ اگر کوئی تہخانہ بنا لے، میلوں کھدائی کر لیتا، پھر نماز اسی طرح پڑھنی، تو اصل وجہ کیا ہے کہ کعبۃ اللہ پہ اللہ کی تجلیات ہوتی ہیں۔ دیکھا نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا تھا ایک تجلی آئی اور پورا طور جل گیا، یہ کعبہ ہے جس پہ تجلیاں برس رہی ہیں اور ساری تجلیوں کو اندر رکھا ہوا۔ یہ بے وقوفوں کی طرح آؤ اور بے وقوفوں کی طرح چلے جاؤ تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے، لیکن کوئی دوست نہ ہو، کوئی ساتھی نہ ہو، تنہائی ہو، اور 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ تیرے گھر پہ جو رحمتیں ہیں، جو برکتیں ہیں، جو ثمرات ہیں، جو تجلیات ہیں، ان کا کوئی کروڑواں حصہ ہمیں بھی نصیب فرما، اور پھر کچھ نہ کرے، بس دیکھتے رہے، پھر دیکھیں آپ کو پتہ لگے گا کہ کعبۃ اللہ کیا ہے، کعبہ شریف کی عظمت کیا ہے۔ تو اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے آہستہ آہستہ احکام اتارے، کتنی اللہ کی رحمت ہے کہ ایک تو یاد ہوتا جائے، دوسرا عمل میں آسانی ہوتی جائے، ایک عمل ہم نے کر دیا عادت ہوگی پھر اور حکم آ گیا، اور تیسرا راز جو ہے وہ یہ ہے کہ جبریل نوری رسول ہے، محمد مصطفیٰ بشری رسول ہے، وہ بار بار اللہ کی طرف سے آتا رہے اور محمد مدنی کو سینے سے لگاتا رہے۔ جبریل کا آنا کوئی معمولی سی بات تو نہیں ہے نا، اس لیے دیکھیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا بنت النبی المصطفیٰ زوجۃ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہا، جب حضور کی وفات ہوئی نا
تو مجبوراً یعنی بیوی کی چیخ بھی نکل گئی اور کہا کہ واہ ابتا الیوم انقطع عنا الوحی. بی فاطمہ الزہرا ہے نا، ہماری بیٹیاں تو نہیں ہیں، ان کو تو ماشاءاللہ گانے یاد ہیں، میوزک یاد ہے، دھنیں یاد ہیں، موبائل پہ گیمیں کھیلنی یاد ہے، غیر مردوں سے چیٹنگ کرنی یاد ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بی بی نے کیا بڑی بات کی ہے، اس کو علماء سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کہا ابا تیری وفات صرف نہیں ہوئی، آج تو جبریل بھی رک گیا نا، وحی بھی بند ہو گئی. ہم تو وحی سے بھی محروم ہو گئے. جبریل آئے گا لیکن وحی تو نہیں آئے گی. جبریل تو لیلۃ القدر میں بھی آتا ہے. اچھا اللہ کے فرشتے آتے ہیں، اتنے آتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. لیکن تم نے کبھی محسوس کیا؟ کیا محسوس ہم کیا کریں گے یار؟ دیکھو نا، یہ خدا نہ کرے زخم ہو، اس کے اندر پیپ ہے، لہو ہے، گند ہے، اوپر جناب پلسٹر لگا کے پٹی باندھ دو، کیا خیال ہے آپ کو ٹھیک ہو جائے گا؟ اندر تو ہمارے سارا گند ہے، اگر ہم پٹیاں لگا کے آ گئے ہیں اللہ اکبر، وہ اندر والا گند تو اسی طرح ہے. وہ کیسے نکلے گا؟ بڑا آسان علاج ہے کہ توبہ. تو اس لیے اب آپ سمجھ لیں کہ انزلہ ہو تو مانا ایک دفعہ اتارنا، نزلہ ہو مانا تو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا. فرمایا کتاب انزل الیک، یہاں چونکہ فرما دیا انزل الیک، چونکہ کافی حصہ کتاب کا اتر چکا تھا، چونکہ یہ 39ویں سورت ہے، 38 پہلے گزری. فلا یکن فی صدرک حرج منہ، فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ، آپ کو دل تنگ نہ ہو. فلا یکن فی صدرک حرجن، حرجن مانا تنگی. اب تنگ دل نہ ہوں میرے مدنی. اچھا ابھی قرآن سے تو سینہ کھل جائے گا، تنگی کیوں ہوگی؟ فرمایا اس لیے کہ آپ نے امت کو ڈرانا ہے اور امت نے قرآن کی مخالفت کرنی ہے، استہزاء کرنا ہے، قرآن کے خلاف باتیں کرنی ہیں، مدنی پاک کے خلاف باتیں کرنی. صاف بات ہے کہ دل دکھتا ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. واقعیہ ہے، نام ابتدائیہ قد حرف تحقیق. کتنی موقع بات ہے میرے مدنی. تحقیق ہم جانتے ہیں آپ کو جو تکلیف ہوتی ہے ان کی باتوں سے. کوئی ظالم شاعر کہتا ہے، کوئی ساحر کہتا ہے، کوئی مجنون کہتا ہے، کوئی کذاب کہتا ہے نبی کو. آج کل مولوی کہتے ہیں جی لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں تو دینے دو، شکر کرو، سنت ادا ہو رہی ہے. مار کھاؤ گے تو کندن بنو گے نا. رنگ لاتی ہے ہینا پتھر پہ پس جانے کے بعد. ایسے مہندی کھڑی رہے تو کیا ہوگا؟ اس کا رگڑنا پڑتا ہے. تمہیں بھی رگڑا لگے گا تو بنو گے نا. رنگ تو پھر نکلے گا. مار نہ ملے ایسے تو ماشاءاللہ پیر. پھر ایک علاج ہے، مار سے بچنا ہے تو پھر حلوائی پیر بن جاؤ، اس میں کھانا ہی کھانا ہے، کوئی مار نہیں. اور کہو کہ میں نبی کا وارث بنوں تو انبیاء علیہ السلام کو تو شہید کیا گیا ہے، پتھر برسائے گئے، ان کے پاؤں زخمی ہوئے، انہیں گھروں سے نکالا گیا، ان کی بیٹیوں کو طلاقیں دی گئیں، ان کے سامنے کھڑے ہو کے ان کے خلاف. تو اگر نبی کے وارث بنتے ہو تو اس سب کے لیے تیار ہو. یہ پھر ہوگا، برداشت کرنا پڑے گا. اور نہیں کر سکتے ہو تو میں نے آپ کو راستہ بتا دیا ہے کہ آخرت میں تو خیر جہنم ملے گی، دنیا میں تو حلوہ ملے گا، حلوہ بھی ملے گا، جلوہ بھی ملے گا، دولت بھی بہت اور عورت بھی بہت، سب صحیح پہ قربان ہے. سبحان اللہ.
انا للہ وانا الیہ راجعون ولا نقول الا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ دل تنگ نہ ہوں، کیونکہ کافر تو کہ لِتُنذِرَ بِهِ، تاکہ آپ ڈرائیں کن کو، کافروں کو، مشرکوں کو، مکذبین کو ڈرائیں کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، قیامت آنے والی ہے. جو نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ ڈرانا. نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ بشارت دینا مومن کو اور ڈرانا دشمن کو. جیسے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. میرا مدنی آپ کو ہم نے گواہ بھی بنایا اور خوشخبری دینے والا بھی بنایا، امت کو جہنم سے ڈرانے والا بھی بنایا. اسی طرح فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیں، گھر کی اصلاح کریں. اگر گھر ٹھیک نہ ہو تو بندہ نہیں چل سکتا. اسی جگہ فرمایا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، میرا مدنی مکے والوں کو اور اس کے ارد گرد جو عالم ہے سب کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں. اور اسی طرح فرمایا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ہم نے نہیں بھیجی مگر ان میں ڈرانے والا بھیجا، پیغمبر بھیجا، رسول بھیجا. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ کافروں کو جب مار مار کے جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس کے بعد اللہ کے فرشتے جو وہاں مامور ہیں پوچھیں گے ما جاءکم من نذیر، کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا کہ جہنم ہے، عذاب ہے، قیامت ہے؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، وہ کہیں گے ہاں ڈرانے والے تو آئے تھے. فَكَذَّبْنَا، ہم نے تو الٹا ان کو جھوٹا کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تم پر کوئی قرآن نہیں اترا، خود بنایا ہوا ہے. پھر حسرت کر کے کہیں گے قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، یا ہم ان کی بات مان لیتے یا کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے. ما کننا فی اصحاب السعیر، آج ہم جہنم میں نہ پڑے ہوتے. اس لیے یاد رکھیں. لیکن ایک لفظ ہے نا نذیر، نذیر کا معنی کیا ہے؟ ڈرانا. اچھا ایک لفظ ہے خوف، خوف کسی کو خوف دلانا. تو ان دونوں میں بڑا ایک لطیف فرق ہے. لیکن اگر سانپ آ جائے تو ہر آدمی ڈرتا ہے کہ نہیں ڈرتا ہے؟ بڑے بڑے جلسوں میں ربڑ کے سانپ پھینکے جاتے تھے تو جلسہ ہی اڑ جاتا تھا. لوگ واقع سانپ 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 کرتے ایک دوسرے کے اوپر گر رہے ہیں، جلسہ درم درم ہو سانپ آ گیا. اچھا سانپ سے بھی ڈرتے ہو اور استاد آئے تو بالکل ادب سے طالب بیٹھ جاتے ہیں، استاد سے بھی ڈرتے، استاد سانپ ہے. تو ڈرنے میں فرق ہے. سانپ دشمن بن کے ڈراتا ہے، استاد تیری ہمدردی کے لیے ڈراتا ہے کہ یہ بچہ پڑھ جائے، کچھ بن جائے، اس کی زندگی برباد نہ ہو جائے. تو نذیر کا معنی یہ ہوتا ہے ایسا ڈرانا کہ ڈرانے والے کے دل میں بھی شفقت ہے میری امت بچ جائے. اس لیے ان کو نذیر کہا گیا ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ نبی کو خوف دلاؤ. اس لیے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے لِتُنذِرَ بِهِ کی ضمیر قرآن کی طرف ہے تاکہ قرآن کے ساتھ ان کو ڈرائیں، قرآن سنائیں. سبحان اللہ. وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، کافروں کو تو ڈرائیں لیکن ایمان والوں کے لیے تو یہ یاد دہانی ہے، ان کے لیے تو نصیحت ہے کہ وہ جو قرآن سنتے جائیں گے، جو قرآن پڑھتے جائیں گے ان کا ایمان بڑھتا جائے گا. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا،
مسلمانوں قرآن کی ایک سورت پڑھو، صحیح پڑھو اور درد دل سے پڑھو۔ ایک صحابی نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رات کی نماز پڑھ رہا تھا، میرا چھوٹا بچہ جو ہے وہ بھی سامنے لیٹا ہوا تھا اور گھوڑا بھی اس سامنے باندھا ہوا تھا، کیوں کوئی محل تو نہیں ہوتے تھے نا مجھے، وہ تو بیچارے جیسے ہمارے دیہات میں ہوتا تھا اسی چھپڑ ڈال دیتے تھے اور اس کے بعد جناب گائے بھی اندر، بکریاں بھی اندر، ہم بھی اندر، سب ایک جگہ سو رہے ہیں، جگہ ہی نہیں تو کہاں جائیں گے؟ جانوروں کو باہر باندھو تو وہ مر جائیں، ہم باہر رہیں تو ہم مر جائیں، بس ایک حصہ جانوروں کے لیے، ایک حصہ انسانوں کے لیے۔ اچھا، ماں بھی ادھر ہے، بیٹی بھی ادھر ہے، بہو بھی ادھر ہے، بیٹا بھی ادھر ہے، داماد، سب ایک جگہ پہ ہیں۔ وجہ یاد رکھو، غربت تو تھی لیکن کسی کی عزت برباد نہیں ہوتی۔ سارا خاندان کٹھا سویا کہ اس کی کیا ضرورت ہے کہ ضرور کرے، گناہ کرے تو کپڑے ہو جائے۔ آج کل تو سب کے جناب بیڈ روم بھی الگ ہیں، لاؤنج اور ڈرائنگ روم، نام بڑے چل کے ہیں، بیڈ روم یعنی بیڈ روم گندا کمرہ، یہ بیڈ سے نہیں ہے، بیڈ سے ہے۔ بیوی کہہ دیتی ہے خامد کو کہ دیکھو میں آج تھوڑا پریشان ہوں، میں اپنے بیڈ روم میں جائی ہوں تو مجھے نہیں اٹھانا، ناک نہیں کرنا، مجھے یس سر بالکل پہ کہتے ہیں سائن ہم باہر کھڑے ہو کے غلامی کریں گے۔ اور جو اس سے بڑے فراغ دل ماڈرنائز لوگ ہیں وہ تو بیوی کے کمرے میں اس کے فرینڈ کو سویا ہوا بھی دیکھیں تو واپس چلے جاتے ہیں، یار ڈسٹرب نہ کرو، وہ انجوائے کرتے، کیا فرق پڑتا ہے، یہ کوئی ختم ہونے والی چیزیں ہیں؟ پیالی ہے، 100 بندہ بھی چائے پی لے، کیا فرق پڑتا ہے، پیالی تو پیالی رہے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو لوگ تھے نا جی وہ کہتے تھے کہ عورت آبدار موتی ہے، مگر موتی جب تک صدف میں ہے موتی ہے، کھل گیا تو پھر ٹکے کا بھی نہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے حکم دیا کہ قرآن میرے مومنوں کے لیے، وہ تو مومن ہے میرا اللہ، وہ تو ایمان لا چکے ہیں، نبی پاک کو مانتے ہیں، رسول پاک کو مانتے ہیں، وذکریٰ للمؤمنین، اور کہیں فرمایا فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اور اللہ فرماتے ہیں فذکر، کیونکہ ذکر تذکیر جو ہے وہ فائدہ پہنچانے والی ہے، انسان کو یاد دلا، مومن کے لیے تو تذکیر ہے نا، ذکرہ ہے نا، اس کو ڈرانے کی ضرورت ہے، پہلے ہی مان لا چکا ہے۔ اب اس کے بعد حکم آ گیا اتبعوا، اے لوگوں، اے انسانوں، اے آدم کی اولاد، اے عقل و خرد رکھنے والوں، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتباع کرو، پیروی کرو جو رب نے تمہاری طرف اتارا ہے۔ ایک بزرگ نے کتنی بڑی بات کی، جب اس آیت کو پڑھا تو روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ تم تو یہ آیت روز پڑھتے ہو نا، نہیں پڑھی تو گزر گئے، اب تمہارے مولوی بھی غور نہیں کرتے تو اور کون کرے گا؟ انہوں نے یہی آیت بڑی بے ہوش ہو گئے، جب ہوش آیا تو شجر حضرت کیا فرمایا، قرآن نبی پہ اترا تھا، یہ نبی کی کتنی بڑی شان ہے کہ اللہ نے اس کی نسبت جو ہے وہ ہم گناہگاروں کی طرف بھی کر دی کہ انزل الیکم، جو تمہاری طرف اتارا گیا، ورنہ تو انزل الیک کا اللہ کا قرآن تو صرف نبی پاک کے لیے آیا نا، ابھی نہیں پڑھا آپ نے، کتاب انزل الیک،
او یار خدا کے لیے 2 آیت ابھی سمجھ لو نا، خدا کا شکر کیا، سارا قرآن پڑھ جاؤ اور سمجھو کچھ نہیں۔ وہ ایک شاگرد ہوگا میری جیسا ہوگا کوئی پاگل، تو استاد کے پاس اس کتاب یوسف زلیخا پڑھتا رہا، تو یوسف زلیخا جب ختم ہو گئی تو بڑا خوش آیا، استاد سے پوچھا استاد جی یہ زلیخا مرد تھی یا عورت تھی؟ اگر آپ نے بھی ایسے سننا ہے نا بس بیٹھنے کا ثواب تو ملے گا، باقی کوئی فائدہ نہیں۔ دیکھو کتنی بات انہوں نے سمجھی ہے، الیکا الیکم، وہ قرآن میرا مدنی جو ہم نے تیری طرف اتارا، اور یہاں کیسے فرما دیا پیروی کرو، انزل الیکم من ربکم، تمہاری طرف یہ اتارا گیا ہے، اور تمہارے رب کی طرف سے، پالنے والے کی طرف سے، جو پالنے والا ہے اس کی بات کا بھی کوئی حیا نہیں تمہیں، جس نے تمہیں ماں کے پیٹ میں پالا ہے، جس نے تمہیں جنین کی حالت میں پالا ہے، جس نے تمہیں رضی کی حالت میں پالا ہے، جس نے تمہیں فتیم کی حالت میں پالا ہے، جس نے تمہیں شاب کی حالت میں پالا ہے، اور جس نے تمہیں پھر شیبہ کی حالت میں بھی حفاظت کی ہے، اس رب نے تمہاری طرف بھیجا ہے، کچھ تو لحاظ کرو۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ۔ سبحان اللہ، واہ میرا اللہ۔ آگے دیکھو کتنا پیارا لفظ ہے، کیونکہ اللہ فرمائے یہ نہ کرو کہ ہاں جی قرآن کی اتباع کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، حرم شریف روز جاتے ہیں، طواف بھی کرتے ہیں، لیکن رات کو گھنٹہ آدھا گھنٹہ ذرا فلم بھی دیکھ لیتے ہیں، انجوائے کر لیتے ہیں، اور دیکھیں نا جی اگر اللہ کا بھی ماننا ہے تو کبھی کبھی کافروں کی بات بھی تو ماننی پڑتی ہے نا۔ ہم تو حضرت فرمایا نہ پھر ایمان نہیں ہوگا۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس کی اتباع، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اس کے علاوہ جو تم نے دوست بنا رکھے ہیں ان کی پیروی نہ کرو۔ ایمان کب ہوگا؟ توحید بھی ہو اور شرک نہ ہو، اللہ کی، اللہ کے رسول کی اتباع ہو اور اس کے علاوہ کسی غیر کی اتباع نہ ہو، اب ایمان بنے گا۔ اس لیے دونوں لفظ اکٹھے بیان کر دیے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ اچھا اولیاء جمع کا صیغہ دیا کیونکہ اللہ کو چھوڑنے کے بعد پھر تو کئی ہوتے ہیں نا، کوئی پیر سندھ میں ہوتا ہے، کوئی ہند میں ہوتا ہے، کوئی عرب میں ہوتا ہے، عجم میں ہوتا ہے، پھر تو ہر جگہ ماتھا ٹیکی کرنی ہوتی ہے نا۔ اس لیے فرمایا کسی کی بات نہ سنیں، صرف اللہ اور محمد مصطفیٰ۔ اللہ اکبر۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون، لیکن بہت تھوڑے ہیں جو نصیحت پکڑتے ہیں، سب نہیں پکڑتے، نصیب والے ہیں۔ جب دیکھیں نا سرکار دو جہاں مکے میں آئے، 13 سال محنت کی، اور جب ہجرت کا وقت آیا تو 82 آدمی سال، قلیلا، تھوڑے لوگ ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال محنت کی، اور جب انتہا آئی تو کتنے لوگ تھا؟ 80 آدمی تھا جو کشتی میں آ گیا، بس یہ ہے مومن۔ وما آمن معه الا قلیل، نہیں ایمان لیا مگر تھوڑے سے۔ یہاں بھی فرمایا ہاں نصیحت تو پکڑا گیا کام تھوڑے سے، قلیلا ما تذکرون۔ واللہ اعلم۔ اللہ رحم فرما، رحم فرما۔ دعا بھی کرتے ہیں آج ان کی خواہش کی، میاں صاحب کی، نواز شریف صاحب کی، ان کا ہارٹ کا آپریشن ہے، اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ ان کو
دین پر چلنے کی توفیق دے، اللہ ان کو گمراہ ساتھیوں سے محفوظ رکھے، صراط مستقیم پہ چلا کے اپنے راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ بہرحال اس دور میں نے دیکھا ہے کہ وہ غنیمت جب دوسروں سے مقابلہ کرو گے تو پھر وہ بہت اچھا ہے۔ تو بہرحال بیمار ہیں، ہم لوگ کی خواہش ہے کہ اللہ کے حرم میں میرے لیے دعا کریں، اللہم اشفہ شفاء کاملۃ وسیعۃ عاجلہ اذہب الباس رب الناس اشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاؤک لا یغادر سقما اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ۔ اور یہ نہ سمجھنا کہ نعوذ باللہ میں ان کی پارٹی کا، میں تو یہاں آتے ہیں نا، یہ دعوت بھی کرے تو میں کبھی نہیں کیا الحمدللہ۔ پہلے ان کے ہاں درس قرآن ہوتا تھا، میں جاتا تھا، وہ کہتے تھے مہربانی کریں مہینے میں ایک درس دے دیا کریں ہمارے لوگوں کو، تو میں جاتا تھا۔ لیکن الحمدللہ جب وہ وزیر بن گئے، مرتبے مل گئے، اب بھی زندگی میں الحمدللہ نہیں ملا۔ یہاں آتے ہیں مدینہ شریف، مکہ شریف ان کے گھر ہیں، وہ کہتے ہیں گلے بھی کرتے ہیں نا کہ حضرت چھوڑیں، فقیر آدمی اچھا نہیں لگتا، بئس الفقیر والا باب الامیر، جو اچھا فقیر اچھا برا لگتا ہے جب کسی امیر کے دروازے پہ جائے۔ نعم الامیر علی باب الفقیر، وہ امیر بہت اچھا ہوتا ہے جو فقیروں کے دروازے پہ جائے۔ اللہ 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 مشہور۔ کہتے ہیں جی کہ 50 طواف، میں نے کوئی روایت نہیں پڑھی ہے، اگر آپ نے کہیں پڑھی ہے تو کتاب کا حوالہ دیں میں بھی دیکھ لوں۔ اور یار دعا کرو ایک طواف بھی قبول ہو گیا تو بس بات بن گئی، ہم 50 طواف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کرو۔ کہتے جی کہ شوگر کی بیماری کے لیے کوئی قرآنی آیت مبارک سے علاج بتائیں۔ لکھا ہے علماء نے کہ 3 دفعہ درود شریف پڑھ کے قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، یہ آیت 3 دفعہ پڑھو، پھر 3 دفعہ درود شریف پڑھو، فجر کے بعد اور عصر کے بعد۔ بہرحال علماء نے لکھا ہے، میں نے بھی بہت لوگوں کو بتایا، کہتے ہیں بڑا فائدہ ہوا، اللہ اعلم۔ اصل بات تو میرا بھائی یقین ہے، بات یاد رکھو، اصل بات اگر تمہیں قرآن کے آیت میں یقین ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، قرآن میں ہم نے شفا رکھی، تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ شفا نہ ہو۔ چار بھائی آئے، 2 بھائی کے پاس پیسے تھے، باقیوں پر نہیں تھے، وہ آگے پیچھے ہو گئے، سب نے طواف کیا، صفا مروہ دوڑے، آخر میں 2 حرکت نہ کروا سکے، ایک بھائی جس کے پاس پیسے تھے وہ آگے پیچھے ہو گئے، ہم دونوں نے بال کٹوائے کینچی سے، بہرحال ہو گیا الحمدللہ، قبول کرے، بس زیادہ بحث میں نہ ہو، مجبوری میں کٹوائے تو ہے نا دونوں نے، بس ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ 2 بال کٹائے ہوں، یعنی سارے سر تھے، جو ہو سکا کینچی سے کٹوا دیا، ٹھیک ہو گیا۔ اگر تمہارے عزیز والدین اقارب رشتہ دار فوت ہو گئے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ عمرہ کریں اپنے لیے، جب عمرے سے فارغ ہوں تو دعا کریں کہ یا اللہ اگر تیری دربار میں میرا عمرہ قبول ہے، اس کا ثواب میرے فلاں رشتہ دار کو عطا فرما۔ ایک ہوتا ہے عمرہ بدل، وہ ایک کے لیے ایک ہوتا ہے۔ زندوں کے لیے بھی دعا کریں۔ کہتے ہیں جی
کہ میں نے شیطان کو کنکریاں بھی ماری، قربانی بھی کی، سر بھی منڈایا، احرام کھولا، طواف زیارت سے پہلے بیوی کے ساتھ لیٹ گیا، لپٹ لیا، بہرحال یعنی عضو داخل تو نہیں ہوا، باہر احتلام ہو گیا، دم ادا کرو اور توبہ بھی کرو۔ جماع چونکہ نہیں ہوا نا، اگر جماع ہوتا پھر اونٹ دینا پڑتا تھا۔ وحدت الوجود جو ہے یہ کسی صوفی سے پوچھے، میں ایک طالب علم، مجھے کیا پتا وحدت الشہود کیا ہے اور وحدت الوجود کیا ہے؟ ہم نے تو بس وحدہ لا شریک لہ کو مانا ہوا ہے۔ ان بزرگوں کی بڑی باریک باتیں ہیں، یہ تمہارے بس میں نہیں سمجھنا۔ علم تصوف ایک مستقل علم ہے اور بڑا باریک ہے، وہ پڑھنے سے نہیں آتا، چکھنے سے آتا ہے۔ دیکھو نا، سارے سامنے ماشاءاللہ گلاب جامن رکھا ہو، لڈو رکھے ہوں، اور اس کے بعد جناب اور میٹھے، اور یہاں سے ہم تعریف کرتے ہیں سبحان اللہ جی کیا خوبصورت لڈو بنایا، دیکھو جی گلائی کتنی خوبصورت ہے، دیکھو جی سب کا وزن کیسے، تو اس کا مزہ تو نہیں آئے گا نا تعریف کا تقریر کرتے کرتے، چکھو گے تو پتہ لگے گا نا کہ موتی چور ہیں یا کون سے ہیں۔ تو یہ علم تصوف جو ہے یہ بڑا باریک علم ہے، اگر نہیں آتا ادھر جاؤ ہی نہیں، بندہ بھٹک جاؤ، یا پھر کسی وہ آدمی جو علم تصوف سے شناور ہو اس کے پوچھئے، ہم تو نہیں ہیں۔ اگر عورت نے عمرے کے لیے آ رہی تھی، میقات پہ اس کو حیض آ گیا، کوئی بات نہیں، غسل کر لے، نیت کر لے، نماز نہ پڑھے، اور اپنے اوپر پوری احرام کی پابندیاں سمجھے، خوشبو نہ لگائے، خامد کے ساتھ چھیڑخانی نہ کرے، ناخن نہ کاٹے، بالوں میں بلا وجہ کنگھیاں نہ دے، جب پاک ہو جائے سادہ پانی سے غسل کر کے کپڑے پہن کے جا کے طواف کرے، صفا مروہ دوڑے، بال کٹائے، عمرہ ہو گیا الحمد۔ واجب کوئی چھوٹ گیا تو دم آئے گا، فرض چھوٹ گیا تو عمرہ ہی نہیں ہوگا، یوں سمجھ لو صفا مروہ واجب ہے، چھوٹ گیا دم آ جائے گا۔ اگر اس نے طواف ہی نہیں کیا تو عمرہ باطل ہو گیا۔ کہتے جی کہ قرآن پاک میں اللہ نے 3 چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، لیکن اسماعیلی فرقے اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرتے ہیں، بالکل نہیں کھانا چاہیے، جو حرام ہے وہ حرام ہے، لاکھ ذبح کرو، لاکھ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھو، اس سے وہ حلال تھوڑا ہو جائے گا، وہ تو حرام۔ حرم علیکم المیتۃ والدم والمسفوح ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، تو وہ کسی اللہ اکبر کہنے سے حلال نہیں ہوتی۔ ایک آدمی نے کسی پہ الزام لگایا اور قسم بھی کھائی، تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ قسم جھوٹی ہے، تو اس کا کفارہ نہیں ہوتا، توبہ کرو۔ کفارہ اس قسم کا ہوتا ہے کہ اچھے کام کو نہ کرنے کی قسم کھا لے، جی میں بھائی کے گھر میں نہیں جاؤں گا، قسم کھا لی، یہاں حکم ہے قسم توڑ دو، کفارہ دے دو اور جاؤ بھائی کے گھر میں۔ لیکن جو جھوٹی قسم کھاتے ہیں اس کا تو کوئی کفارہ نہیں ہے، کیسے کہا آپ کو جھوٹی قسم کھا لو اور 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، وہ تو گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ قسمیں کھانا جھوٹی تو کافروں کی، حلاف مہین حماد مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم مضل بعد ذلک زنیم، یہ قسمیں کھانا تو کافروں کی بات ہے۔ ایک آدمی نے گھر کے قریب اپنی زمین میں مسجد بنایا تھا، 6 روزے والے جماعت بھی آئے تھے، اب وہ اس مسجد والی جگہ کو اپنے گھر میں شامل کرنا چاہتا ہے، بالکل ناجائز ہے۔ اگر مسجد کی نیت سے بنایا تھا وہ قیامت تک مسجد رہے گی، اس کو تم گھر میں شامل نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی مجبوری ہے لیکن گھر کے لیے بھی وہ مسجد رکھو کہ گھر والے اسی میں نماز پڑھا کریں۔
سے شادی کر دی ہے، ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، اس نے طلاق دے دی ہے، ہم نے بہت کچھ سمجھایا، بات نہیں آیا، لڑکی سے اس نے اور سے شادی کر دی ہے، ہم نے اپنی پگڑی اتار کے قدم بھی رکھی ہے، نہیں مانا، الگ ہو گیا ہے، ہم سب بھائیوں نے اپنے گھر سے نکال دی، ابھی وہ ہمیں منت کر رہا ہے اپنے گھر آنے دیں، کیا پہلی بیوی موجود ہو گھر آ سکتا ہے؟ اگر طلاق ایک تھی تو پھر رجوع کر کے آ سکتا ہے، 3 طلاق تھی تو پھر اس بیوی کو نہیں رکھ سکتا پہلی، اگر طلاق 3 ہے پھر نہیں رکھ سکتے، 1 ہے رجوع کر سکتے، 2 ہیں رجوع کر سکتے، اس نے اگر شادی کی ہے ٹھیک ہے سلو کرے، آنے دیں اس کو، کیا ہے نہیں آنے دو گے وہ اور گناہ کرے گا اور بڑھتا جائے گا۔ اور پہلی بیوی کو اگر اس نے 1 طلاق دی تھی تو اس سے کہیں کہ اس کا رجوع کرے، اور مدت گزر گئی ہے رجوع کی، دوبارہ نکاح کر دو اس کا، اور یہی شرط کرو کہ گھر میں آؤ اور دونوں بیویوں کے ساتھ انصاف کرو، یہ تمہیں قبول ہے تو آ جاؤ، ورنہ پھر تم جانا، تمہاری بیوی جانے۔ معافی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا ہے، مامی سے نہیں ہو سکتا۔ اگر روزے کی حالت میں کسی کو قے آ گیا تو اس کے لیے علماء نے یہ لکھا ہے کہ قے منہ بھر کے آیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ کچھ نہ کچھ حصہ اس کا واپس اندر بھی چلا جاتا ہے۔ اگر معمولی کہہ دی اس نے تھوک دی اندر، کچھ بھی نہیں کیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا اچھی طرح، لیکن نا معمولی کہے اس نے فوراً تھوک دیا، لیکن کہے آئی منہ بھر کے تو اس کے تو بس میں کچھ نہیں نا بیچارے کے، وہ جتنا بھی اس نے باہر نکالا کچھ نہ کچھ پھر لوٹ کے اندر چلا جائے گا، اس میں وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کے بدلے میں 1 ہی روزہ رکھے گا۔ کہتے جی کہ جن تابع ہو سکتے ہیں، ہاں جی ہو سکتے ہیں، انسان کو اللہ نے افضل بنایا ہے، اشرف بنایا ہے، احسن تقویم بنایا ہے، تو انبیاء علیہم السلام پر جن ایمان لائے ان کے صحابہ بنے تو تابع ہوئے، تو آپ کے بھی تابع ہو سکتے ہیں، پر کیسے ہوتے ہیں یہ پھر کسی جنوں والے سے پوچھو، مجھے تو آتا نہیں طریقہ، لیکن نصیحت میں یہی کرتا ہوں کوشش نہ کرو، انشاءاللہ تمہاری گردن توڑ کے وہ چلے جائیں گے، تم سے نہیں تابع ہوتے۔ جو لوگ جنات کو تابع کرتے ہیں نا صحیح معنوں میں، بہت بڑا مشکل کام ہے، پہلے تو اسی دوران بھی انشاءاللہ رگڑ لگا کے جن مار دیتے ہیں۔ اچھا کر بھی لوگے تو کیا کر لوگے جی؟ جن تابع ہو گیا کیا کرو گے؟ چوریاں کرواؤ گے، ڈاکے مرواؤ گے، تو وہ جن ویسے بھی ملتے ہیں، پیسے دے کے کام کروا لو۔ خوارج جو ہیں جو اصحاب رسول کو مانتے ہیں اور اہل بیت رسول کو نہیں مانتے، یہ خوارج کی جماعت سب سے پہلے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف خروج کیا کہ نعوذ باللہ جب حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص نہیں لیا گیا تو حضرت علی کافر ہو گئے، تو وہ باقاعدہ حضرت علی کو کافر کہتے تھے، حضرت علی سے جنگیں لڑتے تھے، بڑی بڑی جنگیں ہوئیں جن میں ہزاروں لوگ شہید ہو گئے۔ تو بہرحال خوارج ایک فتنہ ہے، اور خدا کی قدرت دیکھو، روافض صحابہ کا دشمن، اہل بیت کا غلام، خوارج اہل بیت کا دشمن، صحابہ کا غلام، اور دونوں کے ہیڈ جو ہے وہ یہودی ہے۔ ایک آدمی کی بیوی موت ہو گئی، وہ اپنی بیوی کی طرف سے عمرہ کر سکتا ہے؟ ہاں جی کر سکتا ہے، کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ بیوی کے لیے حج کرو، عمرہ کرو، خیرات کرو، صدقات جاریہ کا انتظام کرو، کسی مسجد میں پانی نہیں ہوتا، وضو خانے نہیں ہوتے، مدرسے میں کمرے کم پڑ گئے تو بنائیں بالکل۔ عمرے کے وقت طواف
کیا، نفل پڑھے، اس کے بعد عورت کو معلوم ہو گیا کہ ماہواری آ گئی ہے، صفا مروہ چھوڑ دیا، 3 دن بعد پاکی حاصل کی، دوبارہ صفا مروہ کیا، کوئی حرج نہیں، ویسے وہ اسی وقت ناپاکی میں بھی صفا مروہ دوڑ سکتی، لیکن اس نے 3 دن انتظار کیا، بعد میں دوڑی، تب بھی کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ دیکھو بال بھی کٹوائے یا صرف صفا مروہ دوڑ کے آ گئی، کیونکہ بال نہ کٹوائے وہ تو احرام میں ہے نا، خاوند پہ حلال نہیں ہوگی۔ مکے میں رہنے والے اگر مسجد عائشہ سے عمرہ کریں بالکل کریں، لاکھ دفعہ کریں، اس میں الحمدللہ اکثر ائمہ 3 ائمہ کا یہی مسئلہ ہے کہ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا جائز ہے۔ ایک امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ضرورت ہے، وجہ ہے، عمرہ نہیں کر سکا، اب کرے، بلا وجہ نہ کرے۔ میں عمرے کے بعد جب اپنے ہوٹل کے کمرے میں گیا تو میرے بیڈ پہ ایک کیڑا تھا، میں نے مار دیا۔ اچھا کیا تو اور کیا کرتے، کیڑے کو پیار کرتے، مار دیا اچھا ہے، کیڑا مکوڑا بولی اشیاء کا مارنا۔ اب سانپ تمہارے بستر پہ بیٹھا ہوتا تو کیا کرتے کہ جناب آج رات آپ لیٹ جائیں، میں جا رہا ہوں۔ ایسے مسئلے پوچھتے ہیں۔ دیکھو کیڑے مارنے سے ڈرتا ہے، پتہ نہیں کتنے لوگوں کے حق کھا گیا ہوگا، کتنوں کو رلایا ہوگا، کتنوں کا رگڑا لگایا ہوگا، کتنوں کے پیسے مارے ہوں گے، کیڑے کا مسئلہ پوچھ رہا ہے۔ وہ جو بندوں کو تو اپنے مارا ہوا ہے، کتنے بیویوں کے حقوق تم نے ضائع کیے۔ بس اللہ ہدایت دے، اور کیا۔ احرام کے دوران باتھ روم گیا تو احرام دوبارہ کیوں، تو کسی نے کہا کہ دوبارہ جا کے احرام کیوں، یعنی باتھ روم جانے سے عمرہ بھاگ جاتا ہے، یا احرام کھل جائے تو وہ ٹب میں ہوتا ہے عمرہ، اور نکل کے بھاگ گیا، اب ہم جائیں دوبارہ احرام باندھ کے۔ بے وقوفی کی بات ہے۔ عقل، چادر کھول دو، چادر بدل دو، چادر پلید ہو جائے اتار کے دھو لو، یہ کیا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی